اچھا، تو جو انسان تھے اور کچھ جنات تھے، ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جو جنات تھے نا، انہوں نے انسانوں کو کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں وغیرہ سکھائی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو نقصان وغیرہ پہنچاتے تھے۔ اور لیکن بات کہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، یعنی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں یہی لوگ جو تھے، اب ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جنات ان کے ایک طرح سے قبضے میں تھے، یا جنات ان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ، جن لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہوا تھا، یا جن کے یہ قابو میں انہوں نے کر رکھا تھا نا، اپنے بنا رکھے تھے، ان کو کیا بولتے ہیں، اپنا موکل بنا رکھا تھا۔ تو کیا تھا، لیکن یہ بعد میں یہ جو ساری چیزیں کرتے تھے نا، یہ حضرت سلیمان کے نام سے منسوب کر کے عام عوام کو، دیکھو عام عوام کو جب بھی بیوقوف بنانا ہوتا ہے نا، تو کسی بزرگ ہستی کا نا نام ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان کا نام لے لیتے تھے۔ عام عوام کو انہوں نے بہت سالوں تک جو ہے وہ بیوقوف بنائی رکھا، اور کہا کہ حضرت سلیمان کے پاس بھی جو ماورائی ایک طرح کی قوتیں تھیں نا، وہ انہی منتروں اور انہی جنات کی بدولت ہی تھی۔ تو اس طرح ان لوگوں نے جو پورا علم جو ہے اس کو سیکھا، اور پھر اس علم کو انہوں نے لکھ بھی دیا، پوری طرح سے اس کی تدوین کی، اس کو ایک دوسرے کو پڑھایا سکھایا، ایک دوسرے کے جو لوگ شاگرد بنے۔ اور کیا ہوا کہ یہ پوری قوم جو ہے، ان کو جو کام دیا گیا تھا، کام اس پوری قوم کا یہ تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کو توحید کی طرف لانا ہے اور اپنی اخلاقی حالت کو بہتر کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ اس کام کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین حضرت سلیمان کے دور میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا حضرت سلیمان کو بری کرنے کے لیے، اس جرم سے جو، یعنی اس ایک طرح سے الزام سے جو یہ حضرت سلیمان کے نام پہ لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر نہیں کیا، وہ ایسے جنات اور شیاطین کی مدد نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جو ہے نا ان کی قابو میں دے دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ ساری قوتیں اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اپنے معجزات کے طور پہ ان کو عطا کی تھی۔ وہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی جنات کی مدد سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، تو یہ لوگ صرف ان پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جہاں پہ بھی یہ لوگ جو ان کے انبیاء کے بارے میں انہوں نے جھوٹی باتیں مشہور کر رکھی ہیں اپنی عوام کو پاگل بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ وہیں پہ تردید کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تردید کی ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ حالانکہ مطلب حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے شیطانوں نے کفر کیا، یعنی شیطانوں سے مراد یہاں پہ انسان بھی ہیں اور شیطان جنات بھی۔ اور اب کیا، وہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں نے جب یہ پستی کا شکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور رومی لوگ آئے اور انہوں نے انہیں نکال دیا، اور بابل کے ایک علاقے میں ایک طرح سے ان کو قید کر دیا، یعنی بہت بڑی تعداد میں تھے لیکن ان کو وہاں پہ ایک طرح سے اسیر کر دیا، جیسے محاصرہ نہیں کر لیتے کسی کا، ویسے۔ تو وہاں پہ ان پہ پھر بڑی ذلت اور پستی چھا گئی، اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پھر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی یعنی مدد کے لیے 2 فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو۔ اور اب ہاروت اور ماروت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وما یعلمان من احد، وہ کسی کو بھی یہ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے یہ نہیں بتا دیتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرنا، لیکن یہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے مرد اور عورت میں جدائی ڈال سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں تک پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا کیوں تھا۔ ان لوگوں کے اندر جو ہے جنات اور شیاطین کی مدد سے جھاڑ پھونک کرنا اور اس طرح کے تعویذ گنڈے کرنا، اور یہ ساری چیزیں بہت 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 زیادہ عام ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اتنی عام ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ان پر ہم نے غور کرنا ہے، انزلہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے خاص کر ان لوگوں کی مدد کے لیے خود اتارے ہیں، بھیجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی علم کو باقاعدہ اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی شر کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، نہ ہی وہ شر کو پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ شر کو باقاعدہ اپنے فرشتوں کو دے کے بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہر قسم کی غلاظت، گندگی اور شر سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ان کو دے کر بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کون سا علم دیا گیا تھا؟ یہ علم ایک جادو نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ جادو ہوتا تو اوپر ہی بات ہو جاتی، اوپر والے لوگ بھی جادو ہی کر رہے ہیں تو نیچے والے جو فرشتے آئے وہ بھی جادو ہی لے کے آئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے لے کے آئے وہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ لے کر آئے ہیں۔ تو اب اس میں
توڑ سے مراد جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے کلمات تھے، کچھ ان کے پاس جیسے نورانی علم جسے ہم عام طور پہ آپ ایک عام زبان میں اس کو اس طرح سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے، اور وہ کلمات وہ پڑھتے تھے، اور کیا ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جس انسان کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا نا، اس کے پیچھے کیا لگایا ہوتا تھا؟ ایک جن، یعنی جس انسان پہ کالا جادو کرنا ہو، کالا علم کرنا ہو، اس کے پیچھے ایک جن لگا دیا جاتا ہے نا، شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوتا کہ ہر انسان جس کو بھی یہ تکلیف دیتے تھے، کیونکہ ان کی جو پوری قوم اس کام میں پڑ گئی تھی، ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو تنگ کرا ہے، کوئی کسی کو تنگ کرا ہے، اس طرح۔ تو کیا ہے کہ اب اس انسان اور اس جن یا شیطان کے درمیان جدائی کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اس انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو وہ علم دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ جدائی ڈالتے تھے، یعنی ایسے کلمات پڑھتے تھے کہ انہوں نے اب فرشتوں نے آ کے خود بخود ساری قوم کو ٹھیک نہیں کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو ہی سکھانا تھا۔ یعنی کچھ لوگ جو جب دیکھیں نا ہر بندہ ایک دوسرے کو تنگ کر رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گیا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، ایک دوسرے کے گھریلو معاملات خراب کر رہا ہے، شادیاں خراب کر رہا ہے، رشتے خراب کر رہا ہے، پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ یہ چاہیں گے کہ کیوں نہ اس کا حل ملے۔ تو پھر یہی لوگ حل تلاش کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت کے پاس، یعنی فرشتوں کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا، اور ان کے پاس آتے تھے کہ اب ہمیں حل سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرشتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش۔ جو چیز ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے نا، جب ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ حد سے بڑھ کے اس کو جو ہے نا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے غلط استعمال کی طرف چل جاتے ہیں، تو وہی چیز ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے، یعنی کہ آزمائش بن جاتی ہے۔ تو یہ جو فرشتے تھے نا، ان کے پاس وہ علم تھا جس سے وہ اس شیطان اور اس انسان جس کو وہ چمٹا ہوا تھا ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو وہ کلمات تو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو کلمات ہم سکھا رہے ہیں نا، یہ ہم تمہیں سکھا تو دیتے ہیں، لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے، یعنی یہ ایک آزمائش ہے۔ انہی کلمات کو اگر تم کسی اور لوگوں کے درمیان بھی جدائی کرنے کے لیے استعمال کرو گے نا، تو یہ اس پہ بھی کارگر ہو جائیں گے۔ تو وہ ان کو یہ کلمات سکھاتے تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس وقت تو یہ اس کام آئے نا ایک طرح سے علاج کرنے کے لیے، جب ایک قوم کے اندر بہت زیادہ ایک برا علم جو ہے وہ سرایت کر گیا، ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کے لیے جو ہے اور ان کی مدد کے لیے کہ اب اس کا حل جو ہے وہ نکالا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کر کے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ لیکن جو وہ علم ان کو سکھا رہے تھے، انہوں نے سیکھ تو لیا، لیکن بعد میں انہوں نے اسی علم کو، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم فتنہ ہے اور یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ علم جو اب تم ہم سے کلمات سیکھ رہے ہو، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہی علم کو دوبارہ سے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا کہ مرد اور بیوی میں طلاق کروانے کے لیے، ان میں جدائی ڈالنے کے لیے وہی کلمات پڑھتے تھے، اور جو ہے ان میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ جیسے عام طور پہ ہم نورانی علم میں بھی پڑھتے ہیں جی، یا ودودو کا اگر وظیفہ کرے نا، تو جو آپ کا محبوب ہے نا وہ تو آپ کے قدموں میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ اس طرح سے مختلف وظائف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمجھو کوئی اس طرح کے وظائف تھے، تو کہ جس سے ان دو لوگوں میں یا دو مخلوقات میں جدائی ہوتی ہے، تو لیکن انہوں نے انہی کلمات کو بعد میں میاں اور بیوی کے تعلقات خراب کرنے کے لیے، یعنی کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، اس کی شادی کسی سے ہو گئی ہے، تو پیچھے والا بیٹھ کے اب ان پہ وہی والے کلمات پڑھ رہا ہے، کیونکہ اب اس نے وہ بھی سیکھ لیے۔ تو جو علوم سفلی تھے، یعنی کہ جو جنات اور شیاطین کے علم تھے، وہ تو خاص صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کفر ہے، وہ یعنی جو اس کو کرتا ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سیدھا سیدھا جادو ہے، اور جادو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نہیں سکھایا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انبیاء کو جو دیے جاتے ہیں وہ معجزے دیے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نبوت کے لیے ایک نشانی کے طور پہ اس طرح کی جو چیزیں ماورائی طاقتیں جو ہے وہ دیتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی جادو اور سحر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی باقی سارے جادوگروں نے جو پھینکا تھا، جو رسیاں پھینکی تھی، وہ تو نکلی کے سام بنے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو اژدہا بنا تھا، اور وہ جادو نہیں تھا۔ جادوگروں نے اس بات کو مان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا، اور اپنی جان سے بھی ایون کہ ان کو ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ان کو علم اس لیے سکھایا تھا، لیکن انہوں نے پھر سے وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم کفر مت کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر اسی علم سے مرد اور عورت میں جو ہے جدائی ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا۔ وما ہم بزارین، اب یہ جو لائن ہے یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی علم ہو، چاہے شیطانی علم ہو یعنی کالا علم ہو،
یا پھر نورانی علم ہو، یہ اپنی ذات میں کوئی بھی اثر نہیں رکھتا۔ اس کو کہتے ہیں مستقل بذات یا مؤثر بذات، یعنی اپنی ذات کے اندر یہ کوئی بھی تاثیر نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، اللہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ یعنی کوئی اگر کسی پر کوئی کالا جادو کروا رہا ہے، یا کوئی کسی پر کوئی اس طرح کے شیطانی علوم کے ذریعے سے یا شیطانی چیزوں کی مدد سے کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، تو وہ تکلیف تب ہی پہنچے گی اس انسان کو۔ دو باتیں ہیں، نمبر ایک کہ جب اللہ کا حکم ہوگا، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اس انسان کو وہ تکلیف پہنچے گی، یعنی اس پہ وہ بیماری آ جائے گی، اس پہ وہ اس کا وہ کام خراب ہو سکتا ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ ایک بات تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی، یعنی یہ علوم جو ہیں، اور اسی طرح کوئی اگر کوئی وظائف کرتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، تو وہ بھی اپنی ذات میں، یعنی صرف نام پڑھ لینے سے، یعنی صرف جو ہے ایک چیز کا وظیفہ کر لینے سے، یا ایک چیز کو ایک خاص اپنے بیٹھ کے کر لینے سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی اس میں مشیت یا اللہ کی اس میں رضا شامل نہیں ہو جاتی۔ یعنی اگر تو اللہ چاہے گا کہ وہ کام آپ کا ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس لیے وظیفہ کرتا ہے کہ میں نا ملک سے باہر چلا جاؤں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس لیے وظیفہ کر رہا ہے تو، لیکن اگر وہ صرف وظیفہ کر رہا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وظیفے یا یہ علوم جن سے تم مدد لے رہے ہو، یہ اپنی ذات میں بالکل بھی کوئی تاثیر نہیں رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کے لیے ایک حکم دے دے کہ ہاں یہ کام ہونا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علوم بھلے اللہ تعالیٰ نے ہی، یعنی کہ شیاطین جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ جو ہے وہ یہ شر پھیلا رہے ہیں، اور پھر ہاروت اور ماروت جو فرشتے ہیں وہ بھی یہ علم اللہ ہی کی طرف سے لے کے نازل ہوئے، لیکن یہ اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں رکھتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس سے کسی کو بھی مگر اللہ کی اجازت سے، یہ خاص کر وہ جو شیطانی علم ہے اس کے بارے میں، کیونکہ نقصان اسی سے پہنچتا ہے۔ اور بعد میں جو ان کو علم سکھایا گیا تھا، اچھا علم سکھایا گیا تھا کہ ایک شیطان اور ایک جن اور ایک انسان کے درمیان جدائی کروانی تھی، اس کو بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ خراب کر دیا، اور اسی وقت اسی کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے پھر وہی اپنے پرانے کاموں پہ آگے، اپنی اخلاقی یعنی یہ ایسی قوم ہے کہ بار بار اخلاقی پستی، اخلاقی لحاظ سے بلند نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تب بھی ترقی دیتا ہے، تب بھی اس کو امامت کے منصب پہ فائز کرتا ہے اور اس پہ فائز رہنے دیتا ہے جب وہ اخلاقی لحاظ سے بلند ہو جاتی ہے۔ اس قوم کے اندر اخلاقی پستی اتنی ہے کہ ان کی آ کے ایک نبی تربیت کر کے جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد یہ قوم پھر وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھیج رہے ہیں، ان پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے خود آئے ہیں ان کو سکھانے کے لیے، کتنی بڑی بات ہے۔ ان کے سامنے جو ہے وہ دریا پھٹ رہے ہیں، ان کے لیے سامنے چشمے نکل رہے ہیں، ان کے سامنے من و سلوہ اتر رہا ہے، بڑی مطلب لاڈلی سی قوم ہے، لیکن پھر بھی یہ اخلاقی لحاظ سے بار بار پستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ جو فائدہ مند علم تھا نا، اور وہ اصل میں فائدہ مند تھا، اور وہ ایسا علم تھا کہ وہ دو دھاری تھا، اور انہوں نے وہی کام کیا جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا تھا فرشتوں کے ذریعے سے کہ اس سے فتنہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، آزمائش بھی کھڑی ہو سکتی ہے، کلمات تم سیکھ تو رہے ہو۔ تو انہوں نے وہی کام کیا کہ مرد اور عورت کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، ان کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے تبصرہ کرے کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، یہ سب کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت جو ہے نا اس پہ حاوی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہوتی ہے اور رضا کیا ہوتی ہے، یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچا لیں گے، یعنی دونوں علوم کے ذریعے، دونوں علوم اب دیکھو انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیا۔ آپ یہ سوچو کہ جو کالا علم ہے یا کالا جادو وہ تو ہے ہی غلط، اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں۔ اب دوسری بات آ گئی نورانی علم کی۔ آپ یہ سوچو کہ انہوں نے اسی وقت وہ جو نورانی علم تھا یا جو وہ ہاروت اور ماروت لے گئے تھے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے آگے آتے آتے ہم تک پہنچتے پہنچتے اس علم کی کیا حالت کی ہوگی، یعنی کہ یہ علم کتنی کو اپنے اندر تاثیر یا کتنی کو سچائی رکھتا ہوگا، آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ہے، اللہ بإذن اللہ، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں، یعنی اس علم کے بارے میں جو نورانی علم ہے، جس کے بارے میں ہمارا بیسیکلی ہمارے ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ مؤثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ وظائف، یہ چیزیں اس طرح سے پڑھنا یہ مؤثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں دو طرح کی آراء ہے۔ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک علم کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے، مؤثر بذات تو نہیں ہے، یعنی اپنی ذات میں تو مؤثر نہیں ہے، لیکن اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو جائے اس میں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرا حکم نہیں ہوگا، تو اگر اللہ کا حکم ہو تو یہ اس کی کوئی تاثیر ہو سکتی ہے۔
ایک تو یہ رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک وقتی تدبیر تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ ہی لگا ہوا ہے، اور بِإِذْنِ اللہ ہی جہاں جہاں پہ اللہ کے یعنی اللہ کے حکم سے جہاں جہاں پہ ذکر آتا ہے نا، وہاں پہ یہ وہاں پہ قرآن میں ذکر ہے جہاں جہاں پہ نبیوں کو معجزات دیے گئے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ پھونک مارتے تھے تو جانور میں جو پرندہ تھا وہ اڑنے لگتا تھا، یعنی اس میں جان روح پھونک دیتی تھی، روح آ جاتی تھی اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لکھا ہے بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا کہ اس میں روح آ جاتی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو وہ دریا جو ہے، سمندر جو دو حصوں میں بٹ گیا، تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ اللہ کا مطلب جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے، یہ قرآن سے اس طرح سے رہنمائی ملتی ہے کہ بِإِذْنِ اللہ کا حکم جہاں جہاں پہ ساتھ آیا ہے وہ ایک وقتی تدبیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی عصا پھیریں گے، جب بھی کوئی اس کے بعد کے لوگ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اب عصا مارنا شروع کر دیں گے تو اس کا اثر ہو جائے گا، نہیں، وہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دو طرح کی آراء ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ علم کچھ نہ کچھ مؤثر بھی ذات میں تو نہیں ہے، اپنی ذات کے اندر کوئی اس کی تاثیر نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو جائے تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ تاثیر اس سے حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ صرف اسی وقت کے لوگوں کے لیے جو ہے مؤثر تھا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو دیا یہ بھی انہی معجزات کی طرح ہی ہے جس طرح حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ ان کی بعد کے قوم کے لوگ اگر اس چیز کو پریکٹس بھی کریں تو وہ نہیں ہوگا۔ اس طرح ہاروت اور ماروت کو جو دیا گیا تھا، علم یہ دیا گیا تھا، ان کی بعد کے قوم کے لوگ اگر اس چیز کو اچھے علم کے طور پہ بھی اگر پریکٹس بھی کریں تو یہ پریکٹس کام نہیں آئے گی، کیونکہ یہ صرف اس وقت کی وقتی تدبیر تھی۔ اس وقت کے لوگوں کو ایک جو وہ جہالت کے اندر اور گندے غلیظگی کے اندر اور شر کے اندر جو پوری قوم اخلاقی طور پہ پھنس گئی تھی، اس سے نکالنے کے لیے یہ صرف حکم آیا تھا۔ تو یہ دو طرح کی آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ چیز جو نقصان پہنچاتی تھی انہیں اور انہیں نفع نہیں دیتی تھی، انہیں نفع، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے پوری قوم کے بارے میں بھی تبصرہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں سیکھتے رہے ہیں جن سے انہی کو نقصان ہوتا رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے پورے معاشرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، عورتوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کی بیوی بن رہی ہے، بچے کہاں رول رہے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی ایک دوسرے کو تنگ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کا علم سیکھتے تھے، یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ ایسا علم سیکھتے تھے کہ جس سے ان کو سراسر نقصان تھا، اور وہ علم ان کو اس سے ان کو ہرگز نفع جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا۔ تو وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً یہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اسے خریدا، یعنی اس علم کو، ما لہو، اس کا فی الآخرۃ من خلاق، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں دوزخ جو ہے وہ ہمارا ٹھکانہ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر جو ہے ان کی پوری اس کارستانی پہ، پورے ان کے عمل پہ اللہ تعالیٰ نے جو جو یعنی وہ کیا ہے نا، تبصرہ کیا، وہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے خریدی ہے یا بیچی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، یعنی اس علم کے بدلے میں صرف وہ علم سیکھا اور اس کے بدلے میں انہیں دنیاوی فائدے ہو رہے ہیں، دنیاوی ان کی خواہشات تھوڑی بہت جو وہ پوری ہو جاتی، وہ بھی تب پوری ہوں گی جب مشیت ہوتی ہے اللہ کی۔ مشیت اور رضائے الہی میں کیا فرق ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاش کہ یہ لوگ عقل رکھتے کہ یہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کریں گے تو کسی دوسرے کی جان ہی چلی جائے گی، ہم جادو کریں گے تو کسی کوئی مار ہی جائے گا، ٹھیک ہے، ہمارے صرف جادو کرنے سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی رضا، اللہ کی اذن، اللہ کا حکم شامل نہیں ہوتا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کب شامل ہوتا ہے؟ اب میں مشیت میں اور رضائے الہی میں آپ کو فرق بتا دیتی ہوں۔ مشیت جو رضائے الہی تو یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی جس کام میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مشیت یہ ہوتی ہے جہاں جو میں نے اس کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں بنایا ہے، اور میں تفہیم القرآن پڑھ رہی تھی کافی مطلب 2-3 سال پہلے کی بات، تو تب میں نے وہاں سے جو کنسیپٹ بنا وہ یہ تھا کہ جو مشیت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے کہ جو انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے نا اس کے لیے وہی راستے کھول دیتا ہے۔ مثلاً ایک انسان اگر نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، کبھی بھی اس نے خواہش کی ہوتی ہے، کبھی اس نے نیت کی ہوتی ہے، کبھی اس نے سوچا ہوتا ہے، یا کوئی سوال ہے اس کے ذہن میں اٹک جاتا ہے، ممکن ہے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں سوال بن کے بہت عرصے سے کھٹک رہی ہوں، آپ سوچ رہے ہوں، آپ کسی الجھن میں الجھے ہوئے ہوں، آپ سوچتے ہوں کہ کیا اس سے مجھے مدد مل سکتی ہے، کیا میں استخارہ کروں، کیا میں یہ پڑھوں، کیا میں ایسے کروں ویسے کروں،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، جو اس کی جس کو عام طور پہ لا آف اٹریکشن سمجھ لو کہتے ہیں آج کل کے دور میں، کہ جو انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر فائنلی اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جو جس طرف جانا چاہتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو مشیت الہی ہے وہ رضائے الہی بھی ہو، کیونکہ مشیت الہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیت کی بنیاد پہ ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ میں نے کالا علم سیکھنا ہی سیکھنا ہے، میں نے یہ جادو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، تو وہ طرح طرح سے یوٹیوب پہ جائے گا، وہ سیکھے گا، وہ چلے سیکھے گا، وہ انتر منتر سب کچھ سیکھے گا، اور آہستہ آہستہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے آگے اچھی چیزیں دوسری یعنی اس کے اپوزٹ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اسے بار بار دکھائیں گے کہ نہیں یہ کام مت کرو، دیکھو اس کے اپوزٹ بھی ہے، اس کے اپوزٹ بھی ہے، لیکن اگر وہ دل سے اندر سے تہیہ کر کے بیٹھا ہے نا کہ اس نے یہی کام کرنا ہے، تو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں سے ملوا دیں گے، اس راستے تک اسے پہنچا دیں گے جہاں تک وہ جانا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اسے دین کے سیکھنے کا بہت شوق ہے، اسے کوئی کام کرنے کا شوق ہے، اسے کوئی تبدیلی لانے کا شوق ہے، کوئی کتاب لکھنے کا شوق ہے، کوئی بھی اچھا شوق، تو وہ بھی اس کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ ہو سکتا ہے کوشش وہ کر نہ سکے، صرف اس کی نیت ہو یا اس کی دعا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے کھول دے گا۔ تو یہ تو ہے مشیت، مشیت اسے کہتے ہیں۔ اور رضائل مشیت کا مطلب ہے کہ مشیت خداوندی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی نیت پہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو رضا الہی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اس لیے عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اگر شر بھی ہوتا ہے تو وہ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے نا، وہ اللہ کی مرضی سے ضرور ہو رہا ہے، یعنی اس کی مشیت سے ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس میں اس کی خوشی یا اس کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے مشیت جو ہے وہ رضا الہی نہیں ہے، لیکن رضا الہی میں مشیت شامل ہوتی ہے، لیکن مشیت جو ہے مشیت خداوندی جو ہوتی ہے اس میں رضا الہی شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ کنسیپٹس سے میں نے آپ کو بتانے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے اس پوری آیت سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ جو پوائنٹس میں نے اخذ کیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے تھوڑا کنفیوزنگ ہو جائے گا، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہوگا تو ہم لے لیں گے، میرے خیال 10 منٹ ہے ہماری میٹنگ ختم ہونے میں۔ تو ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو سفلی علوم ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں جادو وغیرہ، یہ تو بالکل غلط چیز ہے، یہ تو کفر ہے، کفر کے درجے میں آتا ہے۔ اور چاہے کوئی اس کی نسبت حضرت سلیمان کے نام سے کرے یا ان کے نام سے کوئی تعویذ دھاگے بھی دے، یعنی ایک ایسا شخص جو کہے کہ نہیں ایک میرے پاس جنات ہیں لیکن وہ حضرت سلیمان کے حکم سے کام کرتے ہیں اور ایسا ویسا میرا وہ موکل جو کام آپ کا کر دے گا، لیکن کیونکہ وہ حضرت سلیمان کے نسبت ان کے ساتھ کر دیتے تو بھی یہ غلط چیز ہے اور ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرے علوم ہیں یعنی نورانی علوم وغیرہ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں رکھتے ہیں، یہ نام یہ وظیفے یہ اپنی ذات میں کوئی تو تاثیر نہیں رکھتے ہیں، ہاں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کا حکم شامل ہو جائے تو۔ اور لیکن مجھے زیادہ بہتر رائے یہ لگتی ہے کہ یہ 1 منٹ آمنا، 1 منٹ۔ ایک منٹ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک منٹ افضا، یہ میں یہاں پہلے پہ اس کو جسم، ایک منٹ میں اس کو وہ کر اچھا دوں پھر تم سوال پوچھ لو۔ اس کے بعد ٹھیک اور ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک جو مسلمان ہے یعنی ایک اہل ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے، اپنا عمل زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے عمل کی طرف توجہ دے، کوشش کی طرف توجہ دے، تدبیر کرے، کوشش کرے، عمل کرے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں قرآن پاک میں، انبیاء کی جو دعائیں ہیں خاص کر، ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کے ان کو پڑھے۔ لیکن اگر اس کی تسلی ہوتی ہے کہ کسی خاص لفظ کو پڑھنے سے، کوئی خاص چیز پڑھنے سے اس کی تسلی ہوتی ہے تو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، لیکن اپنے دل کے اندر یہ اس بات کو یقین یہ رکھے کہ یہ کام ہوگا تو صحیح، لیکن اگر اللہ کی اجازت ہوگی، اس کی رضا ہوئی تو ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا کنسیپٹ میں ہم اپنے میں تھوڑی بہتری لا سکتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اب یہ کر لیا تو اب تو یہ ہوگا ہی ہوگا، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ کا اس میں ہوگا تو اذن شامل ہوگا تو پھر یہ کام ہو جائے گا۔ اور یہ کچھ پوائنٹس میں نے نکالے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ میں نے کہنی تھی کہ جادو اور یہ چیزیں کن لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہیں، یعنی جو انسان کروا رہا ہے اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تو نیت شامل ہے نا ان چیزوں کے اندر، تو وہ تو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے، لیکن جو جس پر ہو رہا ہے اس کی تو کوئی نیت شامل نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر انہی لوگوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ اللہ پہ مضبوط ہوگا نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی مجھے کوئی تکلیف اگر آئے گی تو آئے گی، جتنا آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کا ان چیزوں پہ جتنا کم بلیو ہوتا ہے وہ
اتنا ہی کم جو ہے ان چیزوں کے ایفیکٹس ان پہ نظر آتے ہیں. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ ایک اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے کہ شاید یہ چیزیں ہیں اور ہمارا ان پہ بڑا اثر ہو جائے گا. تو جس انسان کا جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے نا اس پہ پھر یہ چیزیں اتنی ہی عمل کر جاتی ہیں, اس پر یہ چیزیں اتنا ہی افیکٹ کر جاتی ہیں, کیونکہ وہ خود بھی اپنے ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ رکھنی چاہیے. جی عزیزہ اب آپ سوال پوچھ لیں, میری طرف سے یہی پوائنٹس ہے, اب آپ کے سوال جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عزیزہ. ہم نا میرے 2-3 کوشچن ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہمیں بکس ملتی ہیں اسلامک بکس, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ والا وزری اس نام کا یہ مطلب ہے, اور اس کو اتنی بار پڑھیں تو یہ ہوگا, تو اتنی بار پڑھیں تو وہ ہوگا. مطلب جس طرح ہم ٹی وی وغیرہ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ آ کے تو علماء وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو پڑھے ہی نہ, کو فائدہ نہیں ہوتا, تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہونا, تو بس چپ کر کے نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, دیٹس اٹ. یعنی اللہ کو اس کے نام سے, ان ناموں سے پکاریں یا پکاریں, تو پھر یہ مائنڈ میں نہ رکھیں کہ یہ اس مقصد سے پکار رہے ہیں یا وہ مقصد لازمی ہے نا کہ مجھے کوئی پکارے تو میں اس کی پکار کو سن لوں. میری طرف ایک قدم آتا ہے کسی بھی صورت میں, نماز کی صورت میں, ذکر کی صورت میں, تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں. ایسا ہی ہے, اس پہ پھر ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ پھر یہ کیا ہے. اس طرح کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ دن میں ایک بار کلمے کا تسبیح کر لیتے ہیں, پھر ساتھ میں رحمان الرحیموں کی تسبیح کر لیتے ہیں, اس طرح سے. یعنی ہمارا ایک سوسائٹی میں نارمز بنے ہوئے ہیں, یعنی اب مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے کہ نہیں, بہرحال اللہ کا نام لینا کوئی غلط بات تو نہیں ہے, لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہم جتنی بار اللہ کو پکاریں گے تو اتنا ہی ہمارا ایک تو ایمان بھی بڑھے گا اور ایک اللہ سے امید بھی بڑھے گی, اور سارا کچھ بجائے ان کے بنسبت ان کے کہ جو اس طرح کی تسبیحیں اور یہ وہ نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ بس جب ہونا ہوگا ہو جائے گا. تو یہ ذرا اس کو بتائیں. اچھا عزیزہ, آپ کے سوال مجھے جو سمجھ آیا نا اس کی 2 طرح کے اس میں خیال ڈائمینشنز ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ اس لیے پڑھتے ہو چیزوں کو, یعنی کلمات پڑھتے ہو یا درود شریف پڑھتے ہو یا کلمہ پڑھتے ہو یا لوگ استغفار کرتے ہیں یا ہم لوگ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا, مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم فضول چیزیں سوچنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے رہیں, یا اسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قربت کا احساس رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ کام کے دوران بھی اکثر ہمیں پڑھنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے, درود شریف پڑھنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے, استغفر اللہ کہنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ کام کر رہے ہیں لیکن دل میں وہ چیز چل رہی ہے یا منہ پہ وہ زبان میں وہ چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے. تو یہ چیز تو جو ہے ایک طرح سے قابل تحسین چیز ہے کہ آپ اپنے کام کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لاشعوری طور پہ. ٹھیک ہے, تو یہ تو چیز ہے قابل تحسین. ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح یہ کتابیں ہمارے پاس ملتی ہیں, ہمیں چھوٹی چھوٹی بکس ملتی ہیں, یہ نعت علی ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, اس کو اتنی دفعہ پڑھیں, اس کو رات کو اتنی بار بیٹھ کے پڑھیں, 14ویں رات میں پڑھیں, اس کا یہ تعویذ بنا کے اس کو گھول کے پئیں, چینی کے برتن میں رکھیں, یہ کریں وہ کریں, یہ ساری چیزیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ان میں سے زیادہ تر, یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ جو 80% چیزیں ہیں نا ان کا وہ اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں رکھتی. ان میں سے یہ سمجھ لو کہ 80% چیزیں تو ہیں ہی سنی سنائی. ٹھیک ہے, اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 100. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس کا ایک کام ہونا ہی ہونا تھا, تو یہ کوئی سائنٹیفک علم نہیں ہے کہ آپ نے تجربہ کر کے اس کو پریکٹس کر کے اس کو پروو کر دیا ہوا ہے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ بس تجربات ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں ہاں جی ایسے میرا بھی کام ہو گیا تھا, میرا بھی ہو گیا تھا, تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے, تو آپ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان میں جو زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں سنی سنائی ہوتی ہیں, یا کوئی ایک بڑی سی کتاب جیسے ان لوگوں نے ایک تدوین کر دی ہے, وہاں سے پکڑے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بنا کے انہیں بانٹنا شروع کر دیا کہ یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو بکس ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, یا جو اس طرح ٹیلی ویژن پہ آ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا, مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرے پہ نا بیماری کے اثرات ہے, تو اسے کہتے ہیں آپ نا, جیسے مجھے خوابوں میں کسی کو ڈر لگتا ہے تو اسے کہیں گے کہ آپ رات کو یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے سوئیں, اتنی بار پڑھ کے سوئیں. تو ان چیزوں کے اندر میں نے ابھی یہ بتایا کہ ان کے اندر تاثیر اپنے صرف لفظوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے.
یہ اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کو پڑھتی ہوں یا اس چیز کو یہ دعا مانگتی ہوں یا کرتی ہوں. سب سے پہلا جو بہترین عمل ہے نا میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ کو کسی خاص وقت اور کسی خاص چیز کا پابند ہونا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے. اللہ تعالیٰ سے بہترین یعنی جو مجھے لگتا ہے کہ بہترین جو چیز ہے نا وہ ہے نماز، اور نماز کے بعد دعا. ٹھیک ہے. دعا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا سے اللہ نہیں سنے گا؟ صرف ان لفظوں سے سن لے گا. اللہ تعالیٰ آپ جتنی تسلی سے بیٹھ کے اللہ کے سامنے ایک ایک لائن، ایک ایک بات، ایک ایک جملہ اپنا پیش کر سکیں گے اور کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو دعائیں جو سکھائی گئی ہیں ان پر زیادہ فوکس کریں. دوسری بات آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس طرح کے وظائف وغیرہ اگر یہ کرنے بھی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کی رائے ہے. ایک لوگوں کا خیال ہے کہ یہ علم تب ختم ہو گیا تھا، یہ صرف ایک وقتی علم تھا اور یہ تب ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی باقیات نہیں ہے. اب یہ ساری صرف چیزیں فضیلت کی بنیاد پہ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں. اور جس طرح یہودی علماء نے کیا تھا نا کہ اپنی قوم کو پاگل بنانے کے لیے یہ حضرت سلیمان کے نام سے چیزوں کو منسوب کر کے اپنی قوم میں عام کر دیا تھا، اب اسی طرح ہمارے بھی لوگ ایسے کر رہے ہیں.